میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ بڑی خوبصورت حدیث پاک، بحر و بر کے بادشاہ، دو عالم کے شہنشاہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد حقیقت بنیاد ہے۔ جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں پھر اس میں نہ اللہ عز و جل کا ذکر کرتے ہیں اور نہ ہی اس کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں، تو قیامت کے دن وہ مجلس ان کے لیے باعث حسرت ہوگی۔ اللہ عز و جل چاہے تو انہیں عذاب دے اور چاہے تو بخش دے۔ آپ ذرا غور کیجئے، اللہ عز و جل کے ذکر کی محفل میں بھی بیٹھیں اور اس میں بھی درود پاک نہ پڑھیں، تو اب ذرا غور کریں کہ مجلس میں بیٹھے نہ اللہ کا ذکر کریں نہ درود پڑھیں۔ ایسی مجلسوں میں بیٹھنے والوں کے لیے کیسی، یوں سمجھے کہ عبرت انگیز یہ بات ہے کہ پھر اس کے بارے میں فرمایا کہ قیامت کے دن مجلس ان کے لیے باعث حسرت ہوگی۔ جب بھی کہیں مل کر بیٹھیں کوشش کریں کہ کچھ اللہ کا ذکر بھی کر لیں اور کچھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک کے گجرے اور تحفے بھی پیش کیا کریں۔ آئیے مل کر بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ آج تذکرہ ہی کرنا ہے اس ہستی کا جسے امام عشق و محبت کہا جاتا ہے، جو آج بھی اپنے مزار فائز الانوار سے تربیت کر رہے ہیں کہ عشق نبی حاصل کرنا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے، نبی پاک سے محبت کرنی ہے تو اس کا راستہ کیسا اختیار کرنا ہے۔ آئیے پہلے سمجھتے ہیں کہ محبت اور عشق کہتے کس کو ہے۔ عشق کے بولوں میں سمجھتے ہیں، اعلیٰ حضرت ہی لکھتے ہیں نا، کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، مشتاق طبع لذت سوزے جگر کی ہے۔ سبحان اللہ۔ امام غزالی حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی محبت کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں، طبیعت کا کسی لذیذ شے کی طرف مائل ہو جانا محبت کہلاتا ہے، اور جب یہ میلان قوی اور پختہ ہو جائے، شدید ہو جائے، تو اسے عشق کہتے ہیں۔ یعنی کسی پسندیدہ چیز کی طرف تعلق قائم ہو جانا محبت کہلاتا ہے، اور جب وہی تعلق شدت اختیار کر جائے تو وہ عشق میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ جبکہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت و عشق کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اطاعت و فرما برداری والے کام کیے جائیں۔ حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اللہ عز و جل سے محبت کی علامت قرآن سے محبت کرنا ہے، اور قرآن سے محبت کی علامت نبی ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے، اور نبی آخر الزمان سے محبت کی علامت ان کی سنت سے محبت کرنا ہے، اور ان سب سے محبت کی علامت یہ ہے کہ آخرت سے محبت کرنا ہے، اور آخرت سے محبت کی علامت یہ ہے کہ قدر ضرورت کے علاوہ دنیا سے بغض رکھنا، یعنی دنیا سے قطع تعلق کر کے آخرت کی محبت اور آخرت کی تیاری کرنا ہے۔ اب یہ ہے ان تمام چیزوں کی محبت۔ اب سوال یہ ہے کہ جو عشق رسول اپناتا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اسے کیا فائدے ملتے ہیں؟ سب سے پہلے تو اس کی اہمیت کا اندازہ یوں لگا لیجئے
کہ دنیا والوں کی محبت میں تو بہت سارے لوگ گرفتار ہوتے ہیں. مجھے یہ بڑا پسند ہے, مجھے اس کا اسٹائل بڑا پسند ہے, مجھے اس کا انداز بڑا پسند ہے, اس کی خوبصورتی بڑی پسند ہے, فلاں میری کیئر کرتا ہے, مجھے میرا خیال رکھتا ہے, اس لیے مجھے بڑا پسند ہے. دنیا والوں کی محبت میں تو بہت سارے لوگ گرفتار ہوتے ہیں. لیکن آئیے ذرا یہ سنتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اگر کوئی گرفتار ہوتا ہے تو اسے کیا ملتا ہے, اسے کیسے کیسے انعام ملتے ہیں. سبحان اللہ, کیا انعام ملتے ہیں؟ نمبر 1, اللہ عز و جل ایسے لوگوں کے دلوں میں ایمان راسخ فرما دیتا ہے, ان کا خاتمہ بھی اچھا ہوتا ہے. اللہ عز و جل جبریل امین کے ذریعے ایسے لوگوں کی مدد فرماتا ہے, انہیں ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. ایسے لوگ اللہ عز و جل کے پسندیدہ بندے کہلاتے ہیں, منہ مانگی مرادیں پاتے ہیں, بلکہ امید و خیال سے بڑھ کر نعمتیں پاتے ہیں. اور سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ اللہ عز و جل ان سے راضی ہو جاتا ہے. اور یہ بات سمجھنے والی ہے. کوئی یہ شخص کہے کہ جناب ٹھیک ہے, میں اللہ سے بڑی محبت کرتا ہوں, اللہ کا بڑا ذکر کرتا ہوں, نماز بھی پڑھتا ہوں, روزے بھی رکھتا ہوں, کیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت بہت ضروری ہے؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں, بخاری شریف کی حدیث ہے. کتنی ضروری ہے؟ ایک تو ضروری کتنی ہے یہ سمجھیے, اور محبت ہونی کتنی چاہیے یہ بھی بیان ہو رہی ہے. ایمان کی جو کسوٹی ہے نا, ہمیشہ یاد رکھیں, کلمہ پڑھنے والے, اللہ سے اللہ پر یقین رکھنے والے تو دیگر مذاہب والے بھی ہیں. جب تک نبی پاک کی رسالت, آپ کے خاتم النبی ہونے پر عقیدہ اور آپ سے سچی محبت نہ ہو, ایمان پورا ہی نہیں ہوتا ہے. نبی پاک فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اس کا خلاصہ یہ بنتا ہے, میرے آقا فرماتے تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں اس کے نزدیک, اس کی اولاد, اس کے والد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. یعنی مومن ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سب سے زیادہ محبت کی جائے. ایک نعرہ بڑا خوبصورت لگتا ہے, نہ ہو جو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. بالکل صحیح بات ہے, زندگی فضول ہے اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ناطہ مضبوط نہیں ہے. اور امام عشق و محبت کیا سکھاتے ہیں؟ لکھتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ. عشق مصطفیٰ جو ہے نا یہ جان ہے, جان ہے عشق مصطفیٰ. روز وضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے گی. بڑی باریک بات ہے سمجھنے والی. درد جو ہے نا, عشق جب بھی ہوگا نا درد لائے گا, بے قراری لائے گا, جلن ہوگی, آگ کی طرح دل تڑپے گا اپنے محبوب کی یاد میں. یہ 3 چیزیں عاشق کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہیں. اب ان تینوں چیزوں کو اعلیٰ حضرت نے کتنے پیارے انداز میں سمجھایا ہے. دعا کرتے ہیں یا اللہ یہ جو میرے دل میں عشق ہے نا اس کو اور بڑھنے دے, اور یہ جو درد ہے اس کا بڑا مزہ ہے, مجھے دوا نہیں چاہیے اس کی, یا اللہ یہ درد بڑھتا رہے, جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں. عشق کی آگ لگا لو. دیکھو امام اہل سنت کیا سمجھا رہے ہیں, اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. یہ عشق کی آگ لگ گئی تو جہنم کی آگ بجھ جانی ہے. یہ عشق رسول کی آگ اپنے دل میں جلا لو. اچھا, عاشق بے قرار رہتا ہے, اور بے قرار رہنا دنیا میں کوئی پسند نہیں کرتا. بندہ چاہتا ہے قرار اور چین مل جائے, مگر سبحان اللہ عشق رسول کی بے قراری کی بھی کیا بات ہے. اعلیٰ حضرت سمجھاتے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. ذرا غور سے سنیے گا, اعلیٰ حضرت کی شاعری جب آپ کو سمجھ آنے لگ جائے نا تو امام اہل سنت سے پیار اور بڑھ جاتا ہے. کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی. ذرا غور کیجیے, ایک طرف درد کی بات کر رہے ہیں, ایک طرف سکون کی بات کر رہے ہیں. درد کون سا ہے؟ الفت کا. اے اللہ مجھے نبی پاک سے محبت کا وہ درد دے دے جو در حقیقت میرے لیے سکون ہے. میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی, میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے. مجھے قرار نہیں چاہیے, میں نبی پاک کے عشق میں بے قرار رہوں.
آج اسی ہستی کا تذکرہ کرنا ہے. آج امام عشق و محبت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت میرے آقا نعمت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کیسے سچے عاشق رسول ہیں اور کس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ٹوٹ کر آپ نے پیار کیا. اور آج آپ کی سیرت، آپ کے فتاوا، آپ کی کتابیں، آپ کی شاعری، آپ کی نعتیں، آپ کے اشعار مجھے اور آپ کو سکھا رہے ہیں کہ دیکھو غلاموں، اپنے آقا سے محبت کرنی ہے تو محبت کا انداز یہ ہے، عشق کا یہ والا راستہ اختیار کرنا، پھر دیکھو کس طرح دنیا اور آخرت میں برکتیں نصیب ہوتی ہیں. امام اہل سنت آپ کی ولادت باسعادت بریلی شریف کے محلہ جسولی میں 10 شوال المکرم 1272 سنہ ہجری بمطابق 14 جون 1856 سنہ عیسوی کو ہفتے کا دن تھا، ظہر کے وقت ہوئی. اعلی حضرت نے اس آیہ کریمہ سے اپنا سن ولادت نکالا ہے. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ. ترجمہ کنز ایمان یہ ہے جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد کی. سبحان اللہ. امام اہل سنت کیسے سچے عاشق رسول، آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اس قدر محبت فرماتے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے محبت فرماتے. اور یہ عشق کا تقاضا ہے، محبوب کی ہر چیز سے پیار ہو جاتا ہے. محبوب میں نقص تلاش نہیں کیے جاتے، محبوب کی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں. اور ہمارے محبوب آقا تو وہ ہیں جن میں نقص تو دور کی بات ہے، گمانے نقص بھی نہیں ہے. یہ بات اعلیٰ حضرت نے ہی سمجھائی تھی. بڑا خوبصورت واقعہ ہے. دنیا والوں کی محبت نہیں تھی آپ کے نزدیک. کچھ لوگ امام اہل سنت کے پاس آئے، آ کر عرض کرتے ہیں حضور ہمارے بریلی کے قریب ایک ریاست ہے، ریاست نان پارا، اس کے نواب کے لوگ بڑے قصیدے لکھتے ہیں، آپ بھی ایک قصیدہ لکھ دیں. اور آپ بڑا شاندار قصیدہ لکھتے ہیں، آپ جب اچھا قصیدہ لکھیں گے تو نواب آپ کو بھی کوئی تحفہ پیش کر دے گا. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے قلم اٹھایا. ہو سکتا ہے اس وقت کے لوگوں نے سوچا ہو کہ بڑے پائے کے شاعر ہیں، کمال کا قصیدہ لکھیں گے. امام اہل سنت نے واقعی کمال کا قصیدہ لکھا، مگر یہ قصیدہ کسی نواب کے لیے نہ لکھا تو اپنے آقا کے لیے لکھا. اور کتنی پیاری بات لکھی، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. نقص بہت دور کی بات ہے، گمان نقص بھی نہیں ہے، امیجنیشن بھی نہیں. اور دیکھیں کتنی پیاری مثال سے سمجھایا. دنیا کی بہت ساری نعمتیں ہوتی ہیں جس کے ساتھ کوئی نہ کوئی زحمت بھی ہوتی ہے. گلاب کا پھول بڑا خوبصورت، بڑا پیارا، مگر ساتھ کانٹا بھی ہوتا ہے. بعض اوقات گلاب توڑتے وقت احتیاط کرنی پڑتی ہے کہ کانٹا انگلی میں نہ لگ جائے. شمع محفل، موم بتی جب جلائیں کینڈل تو بہت خوبصورت لگتی ہے، مگر جو اس میں سے دھواں نکلتا ہے وہ اچھا نہیں لگتا ہے. امام اہل سنت دیکھو کیا سمجھا رہے ہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں. نبی پاک کا جو دور تھا نا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بڑے بڑے عرب کے لوگ انٹلیکچوئل تھے، بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، ان کو اپنے کلام پر بڑا ناز تھا، وہ کلام کے ذریعے جنگ کیا کرتے تھے. اللہ جب نبی پاک کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا اور میرے آقا نے میٹھی گفتگو کرنا شروع کی تو عرب کے لوگوں کا حال کیا ہوا. اعلیٰ حضرت بیان فرماتے ہیں آقا تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. اب یہ بڑا ہی خوبصورت کلام لکھتے 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 اعلیٰ حضرت مقتے پر پہنچتے ہیں اور بڑا شاندار میسج دیتے ہیں. اے عاشقان رسول غور سے سنو، بڑی پیاری بات کہتے ہیں، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا. کہتے پیسے والوں کی مدح سرائی کروں، مجھے کہتے ہو کسی نواب کی کلام لکھوں، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں کسی دنیا دار کا گدا نہیں، میں کسی پیسے والے کا غلام نہیں، میں کسی صاحب ثروت اور صاحب اقتدار کا غلام نہیں.
میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پار آئے نہ نہیں. ریاست نان پارا والوں کے لیے مجھ سے لکھوا رہے تھے، سنو میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ چند سکوں کے لیے اس کو بیچ دوں. اے میرے یہاں موجود عاشقان رسول، یہ میسج ہے، امام اہل سنت کا پیغام ہے میرے اور آپ کے لیے کہ جب زندگی میں موقع آئے کہ ایک طرف مال ہو، ایک طرف نبی پاک سے محبت ہو، ایک طرف پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ہو، دوسری طرف ہمارے سامنے حرام مال سامنے آ رہا ہو. اب طے کرنا ہے کہ دین کو روٹی کے ٹکڑے کے لیے بیچو گے یا یہ کہو گے کہ میں گدا ہوں اپنے قریب کا. تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں. شاعر لکھتا ہے نا، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے غلام ہو وہ پھر دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتے. تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں. بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں. امام اہل سنت سمجھاتے، سنو اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، ہاں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے. آقا کا گدا ہو کر تاجداروں کے پیچھے بھاگوں، دنیا والوں کو اپنا سب کچھ سمجھوں؟ نہیں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا. یہ پیغام دل میں بٹھا لو. لوگ کہتے ہیں جناب بچے کی شادی ہے، خوشی کے لیے کرنا پڑتا ہے، فنکشن، گانے باجے، بے حیائی کے کام. کہاں گیا تمہارا عشق رسول؟ کہاں گیا نبی سے محبت کا وہ دعویٰ کہ دعویٰ کرتے تھے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور آج جب موقع آیا تو تمہارے گھر میں بے حیائی کے کام ہو رہے ہیں. ارے جناب آپ جھوٹ بولتے ہیں. کیا کروں جناب، مارکیٹ کے اندر رہنا ہے تو جھوٹ بولنا پڑتا ہے. ارے آپ ملاوٹ کر رہے ہیں. کیا کروں، میں ملاوٹ نہ کروں تو دوسرے ملاوٹ کر کے مال بیچ دیتے ہیں. ارے آپ دھوکہ دے رہے ہیں، فلاں میڈ ان کی مہر لگا کر اپنا مال بیچ رہے ہیں. کیا کروں جناب، مارکیٹ کے ساتھ رہنا ہے، کمپیٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، مجھے کاروبار بھی تو کرنا ہے. ارے اپنے ہم معاملات کو کمپرومائز کر کے چلا رہے ہو کہ اس کو دیکھنا ہے، اس کو دیکھنا ہے، مارکیٹ کو دیکھنا ہے، فیملی کو دیکھنا ہے. ارے رات کدھر بیٹھے تھے، کس بری محفل میں بیٹھے تھے. تو بندہ کہتا ہے کیا کروں، دوستوں کو ابھی منہ دیکھنا پڑتا ہے، دوست لے گئے تھے، میرا دل نہیں تھا مگر ان کی راضی ہونے کے لیے چلا گیا. ارے یہ تمام باتیں کرتے وقت یہ خیال کیوں نہیں آیا کہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، آقا کا غلام ہوں میں، دنیا کا غلام نہیں. ان سب کو راضی کرنے کے چکر میں اگر اپنے آقا کو ناراض کر بیٹھا تو قبر میں میرے کسی دوست کے ساتھ نہیں آنا، میرے کسی فیملی ممبر نے میرے ساتھ نہیں آنا. قبر میں نے اکیلے جانا ہے. قبر میں آنا ہے میرے آقا نے آنا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جلوہ دکھانا ہے. وہاں میرے آقا نے اگر سوال کر لیا کہ تم نے تو میری سنتوں سے دور رہ کر زندگی گزاری، تم نے تو ساری زندگی اپنے دوستوں اور گھر والوں کو خوش کرنے کے لیے حرام کام کیے، اگر اس دن آقا نے منہ موڑ لیا تو بتاؤ کدھر جائیں گے؟ اعلی حضرت کا یہ پیغام قبول کرو کہ میں گدا ہوں اپنے قریب کا، میرا دین پار آئے نہ نہیں، روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے میرا دین کہ جدھر پیسہ نظر آیا ادھر بیچ دیا دین کو. آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ یورپی ممالک میں جانے کے لیے یہ لکھواتے ہیں کہ میں مسلمان نہیں ہوں. ارے کدھر گیا تمہارا عشق رسول، کدھر گیا تمہارا ایمان؟ یہ ہے نبی پاک سے محبت کا تقاضا. وہ رات بھر رو کر ہمارے لیے دعائیں کرتے رہے، وہ راتیں جاگ کر امت کے لیے مغفرت کی التجائیں کرتے رہے. اور آج آقا کا امتی نبی پاک کی تعلیمات کو بھلا بیٹھا. یہ ہے عشق رسول. سیکھو اعلی حضرت سے، سکھا رہے ہیں، دل پر نقش کر لو یہ کہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا. کاش سچی گدائی نصیب ہو جائے، نبی پاک کی سچی غلامی نصیب ہو جائے. جن کو نصیب ہوئی نا ان کے وارے نہارے ہو گئے. آج دیکھو مولانا سردار صاحب رحمت اللہ تعالی نے، دنیا ان کے قدموں میں آنا اپنے لیے سعادت سمجھتی ہے. یہ گدا ہے اپنے کریم کے. داتا گنج بخش علی اجمیری کے عرس کی بہاریں ہیں، لاکھوں لاکھ عاشقان رسول. ارے دنیا کے اقتدار کے لیے رونے والوں، دنیا کی سیٹ کے لیے دوسروں کا بیڑا غرق کرنے کی نیتیں رکھنے والوں، آج یہ سیٹ کتنے دن رہے گی؟
دیکھو میرے داتا کی سیٹ کیسی ہے، دیکھو میرے داتا کی حکومت کیسی ہے. صدیاں گزر گئیں، ساری دنیا میں عاشقان رسول سے پوچھو پاکستان جاؤ گے تو کہاں جاؤ گے؟ کہتے داتا کے پاس جاؤں گا. یہ ہے حکومت. آج 800 سال کے قریب عرصہ ہو گیا. جاؤ ہند کے اندر اجمیر والے کی حکومت نظر آ جائے گی. تو یہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سچے عاشق. اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی سچی گدائی نصیب فرمائے. اب اعلی حضرت نبی پاک سے نسبت والی ہر چیز سے کیسی محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. پیارے آقا کی آل ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آل سے محبت کا حال کیا تھا کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار اپنے رفقا کے ساتھ امام اہل سنت کچھ درس و بیان فرما رہے تھے، کہیں جلوہ فرماتے بیٹھے تھے، اچانک کھڑے ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد پھر بیٹھ گئے، تھوڑی دیر ہوئی پھر کھڑے ہو گئے، پھر بیٹھ گئے. آپ کے ساتھیوں نے کہا حضور کیا ماجرا ہے؟ آپ بیان کرتے ہوئے درس دیتے ہوئے کھڑے ہو جاتے ہیں، تھوڑی دیر بعد پھر بیٹھ جاتے ہیں، معاملہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا برابر گلی سے ایک ننا مدنی منا کھیلتے کھیلتے سامنے آ جاتا ہے اور وہ میرے نبی پاک کی آل سے ہے، وہ سید زادہ ہے. جب اس کو دیکھتا ہوں تو میں کھڑا ہو جاتا ہوں. وقت کا امام ہے، مجدد دین و ملت ہے، مفتیوں کا امام ہے، مگر ایک ننے مننے سید زادے کو جب سامنے دیکھتا ہے تو ادب سے کھڑا ہو جاتا ہے. یہ سکھا رہے ہیں عشق رسول کہتے کس کو ہے. جب امام اہل سنت سے کوئی بات منوانی ہوتی، ایک بار کیا ہوا، امام اہل سنت نے ٹھان لی کہ اب میں کوئی کھانا نہیں کھاؤں گا. غذا کے حوالے سے تھوڑا بہت شوربہ وغیرہ لیتے، باقی کھانا پینا چھوڑ دیا. گھر والوں نے بڑی کوشش کی کہ حضور کچھ تناول کر لیجئے، کچھ کھا لیجئے. امام اہل سنت نے کچھ نہیں کھایا. اب جب امام اہل سنت کے مزاج کو آپ کے گھر والے جانتے تھے کہ جب ان سے کوئی بات منوانی ہے نا تو کسی سید زادے کو لے آؤ. تو ایک سید زادے اپنے گھر سے کھانا بنا کر لے آئے. کہا حضور آج آپ نے کھانا پڑے گا. کہا میں تو نہیں کھاؤں گا، میں نے کھانا نہ کھانے کا ذہن بنا لیا ہے. کہا حضور میں سید زادہ ہوں اور میرے گھر کا نہ کھایا تو میں نانا جان سے شکایت کر دوں گا. قلب رضا کو کب یہ گوارا تھا کہ کسی سید زادے کو منع کیا جائے؟ آپ نے بالکل اس وقت کھانا شروع کر دیا. یہ تھی سچی محبت. باتیں کرنا تو مجھے بھی آتی ہیں اور آپ کو بھی آتی ہیں. وہ عظیم واقعہ کہ ہمارے یہاں علماء کرام کو اپنے پاس بلانے کے لیے گاڑی بھیجی جاتی ہے بیانات وغیرہ کے لیے. اس زمانے میں ڈولی بھیجی جاتی تھی. 4 مزدور بھیجے گئے، ایک ڈولی بھیجی گئی جس میں اعلی حضرت کو بٹھا کر کہیں جلسے میں بیان کے لیے جانا تھا. اب کیا ہوا، اس ڈولی میں جب امام اہل سنت کو بٹھایا گیا اور اس کو لے کر وہ مزدور چلے، تھوڑا سا ہی آگے گئے، امام اہل سنت نے اس ڈولی کے اندر سے صدا لگائی اس ڈولی کو روکا جائے. ڈولی روک دی گئی. امام اہل سنت باہر تشریف لاتے ہیں، بے قرار ہیں، آنکھیں نم ہیں اور کچھ اس طرح ارشاد فرماتے ہیں بتاؤ تم 4 مزدوروں میں سے سید زادہ کون ہے؟ اٹس امیزنگ. یہ بڑی عجیب بات ہے. کیسے پتا چلا امام اہل سنت کو؟ مگر دیکھو عشق کا اسٹینڈرڈ کیا تھا، مقام عشق کیا تھا. کہتے مجھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے پتا چل رہا ہے کہ تم 4 میں سے کوئی ایک سید ہے. ایک غریب مزدور شہزادہ آگے آ کر کہتا ہے حضور میں ہی سید ہوں، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو معاف کر دیں. یہ سننا تھا. امام اہل سنت کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جڑی لگ گئی. کہتے اے شہزادے غضب ہو گیا، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے کاندھوں پر سواری کر لی ہے. شہزادہ ہکا بکا رہ گیا. کہتے حضور آپ کا اس میں کیا قصور ہے؟ کیا میرے سے کوئی غلطی ہو گئی؟ کہا نہیں نہیں مجھے معاف کر دو. وہ کہتا نہیں میں غریب تھا، مجھے مزدوری کی ضرورت تھی، میں نے خود یہ کام کیا ہے. وہ التجائے کر رہا ہے. امام اہل سنت آنسو بہا رہے ہیں. بے قراری بڑھتی جا رہی ہے. بریلی کے بازار میں لوگوں کا جھمگٹا لگ گیا. ماجرا کیا ہے کہ وقت کا امام ایک مزدور کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا ہے، آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی ہے. پھر بھی احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے دل کو قرار نہ آیا. اپنا امامہ اتارا، اس سید زادے کے قدموں میں رکھ دیا اور کہا شہزادے مجھے معاف کر دو. کل بروز قیامت اگر میرے آقا نے یہ سوال کر لیا احمد رضا کیا میرے آل کے کاندھے اس لیے تھے کہ تم اس پر سواری کرتے ہیں، تو میں نبی پاک کو کیا جواب دوں گا؟
اب جب یہ کہنا ہے شہزادہ زارو کتار رو رہا ہے کہ حضور میں ناراض نہیں، آپ بالکل تشریف رکھیے، مگر کمال عشق رضا دیکھو. کہتے ہیں نہیں شہزادے، مجھے اس وقت تک قرار نہیں آئے گا جب تک آپ میری جگہ ڈولی میں نہ بیٹھیں گے اور احمد رضا اپنے کاندھوں پر تمہیں نہ اٹھائے گا. بریلی کے بازار میں کئی لوگوں نے یہ منظر دیکھا کہ وقت کا امام، ہزاروں فتاوا لکھنے والا، کئی کتابوں کا مصنف، اور وہ امام کہ جس کے کئی تلامذہ بڑے بڑے علماء بنے، ایک مزدور شہزادے کو ڈولی میں بٹھاتا ہے اور اپنے کاندھے پر اٹھا کر چلتا ہے. جبھی تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، یہ بات کرتے ہیں بھی ہیں اور پروف بھی کرتے ہیں، تیری نسل پاک بے ہے بچہ بچہ نور کا. آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. محبت سیکھنی ہے، عشق سیکھنا ہے تو سیکھو اعلیٰ حضرت سے، نبی پاک کی آل سے سچی محبت کرنا سیکھیے. آج ہمارے درمیان بھی اسلامی بھائی ہوتے ہیں، ہمارے بعض اوقات کاروبار والی جگہ پر ہوتے ہیں جو سید ہوتے ہیں اور ہم انہیں نارمل ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں. ایسا نہ کرو، بلکہ امام اہل سنت کا تو یہ انداز تھا کہ جب لوگوں میں کچھ تقسیم فرماتے تو سب کو ایک دیتے، سید صاحب کو دو پیش کیا کرتے. اور امیر اہل سنت کا بھی انداز، سبحان اللہ، عاشق اعلیٰ حضرت ہمارے امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ، آپ کا بھی یہ معمول دیکھا کہ جب تقسیم فرماتے اور پتہ چل جاتا کہ فلاں سید ہے تو اسے ڈبل عطا فرماتے. تو بہرحال یہ ہے نبی پاک کی نسبت سے پیار. اعلیٰ حضرت کو مدینہ منورہ سے محبت تو سب کو ہے، امام اہل سنت تو اس قدر آگے بڑھے ہوئے ہیں کہ مدینے کے کتوں سے بھی پیار کرتے ہیں. اور پیار کیسا کرتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں نا کہ امام اہل سنت بڑے ذہین تھے، واقعی انبلیویبل. میں اس طرف تو گیا ہی نہیں نا کہ اعلیٰ حضرت کی ذہانت کیسی، فقاہت کیسی، فتاوے کیسے، حافظہ کیسا، اللہ غنی. اور ہمارا وہ کام بھی نہیں، وہ علماء کی باتیں ہیں. لیکن اعلیٰ حضرت کی ذہن کو دنیا مانتی ہے، بریلینٹ مائنڈ. مگر امام اہل سنت اپنے آپ سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں رضا تیرے دماغ کے بڑے چرچے ہیں، ایک بڑا عقل مندی والا کام کیا کہ نہیں کیا؟ اور وہ کیا کام ہے؟ اپنے آپ سے کہتے ہیں. سنو، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چوبیں. رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومیں کہ تم اور آہ کے اتنا دماغ لے کے چلے. اے رضا تیرے دماغ کے بڑے چرچے ہیں، مگر بڑا عقل والا کام تو یہ تھا کہ کسی مدینے کے کتے کے پاؤں چوم لیتا. آج ہم کہتے ہیں کہ یار میری بڑی تمنا ہے کہ فلاں شخصیت جو ہے نا مجھے اپنے ساتھیوں میں رکھ لے، فلاں کے ساتھ ہو جاؤں، فلاں کے قریبی لوگوں میں ہو جاؤں. امام اہل سنت کی کیا تمنا تھی؟ دیکھو یہ ہے عشق، ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبتوں کا عشق. لکھتے ہیں خدا، اللہ سے التجا کرتے ہیں، خدا سگانے نبی سے یہ مجھ کو سنوا دے. یا اللہ جو مدینے کے پیارے آقا کے کتے ہیں نا در کے سگ، وہ مجھے ایک بار کہہ دیں. کیا کہہ دیں؟ خدا سگانے نبی سے یہ مجھ کو سنوا دے کہ اپنے کتوں میں ہم تجھ کو شمار کرتے ہیں، میں نبی کے در کے کتوں کا کتا بن جاؤں. یہ میرے لیے بڑی سعادت ہے. لیکن ذرا سوچیے حیثیت کیا ہے، اتنے بڑے مفتی، اتنے بڑے مفکر، اتنے بڑے مجدد، اور جب نبی کے در کی بات ہوتی ہے تو زمین پر واری واری ہے. پیارے آقا کے در پر جس کو کہنا سب کچھ فدا ہے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت ایک اور جگہ کیا لکھتے ہیں؟ امام اہل سنت لکھتے ہیں جو سگ ہوتے ہیں، کتے ہوتے ہیں، عموماً وہ گوشت کا ٹکڑا کھانا پسند کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ اے رضا مدینے گیا تھا، مدینے جا کر مدینے کے کتوں کو اپنے دل کا کوئی ٹکڑا کاٹ کے دے دیتا، کیا ہو جاتا؟ جان چلی جاتی نا. تو تجھے اپنی جان ان کتوں سے پیاری ہے. یہ پوری بات کتنی پیارے انداز میں سمجھا رہے ہیں. پا رہے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، پا رہے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری، واہ تجھے اپنی جان اتنی پیاری ہے. تو بہرحال یہ وہ خیالات ہیں، یہ وہ تخیلات ہیں
جو در اعلی حضرت سے سیکھنے کو ملتے ہیں. اب آئیے، جب یہ عاشقوں کا امام خود مدینے کو گیا ہوگا، ہے دنیا کو یہ سکھانے والا کہ مدینہ منورہ ہے کیا. اعلیٰ حضرت کے کلام پڑھو. اللہ سے دعا کرتا ہوں رب کریم آپ کو بار بار مدینہ پاک کی حاضری عطا فرما اور مدینہ منورہ کی بار بار زیارت نصیب فرما. مگر خدا کی قسم، جب مکہ پاک سے مدینہ طیبہ قافلہ روانہ ہونا، مدنی قافلہ، اور اس راستے میں یہ کلام اعلیٰ حضرت اگر کوئی پڑھ کر آپ کو سنا دے یا آپ پڑھنے لگ جائیں، کیا لکھتے ہیں؟ بینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے. ذرا آنکھیں بند کر کے تصور مدینہ میں یہ تصور جماؤ کہ ہم یہ پورا مدنی قافلہ مدینے کو جا رہا ہے. بینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے. ہاں ہاں رہے مدینہ ہے، غافل ذرا تو جاگ، او پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے. اللہ اکبر، اپنے قدم اور وہ خاکے پاک، حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے. معراج کا سما ہے، کہاں پہنچے زائرو، کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے. اعلیٰ حضرت جھنجھوڑ رہے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے در پر جب پہنچ جانا تو منہ مانگی مانگنا، وہاں سے منع نہیں ہوتا. مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. بھیک ملتی کتنی جلدی ہے؟ کہتے ہیں منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے. اب ایسا دربار امام اہل سنت جب خود ہمیں سکھاتے ہیں، جب خود تشریف لے گئے ہوں گے تو کیا عالم ہوگا. اللہ اللہ، جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اب دل میں یہ ٹھانی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنی ہے. تمنا یہ لے کر گئے، روضہ انور کے سامنے کھڑے رہے اور ساری رات درود پاک پڑھتے رہے. پہلی رات قسمت میں یہ سعادت نہ تھی، گویا غلام کو آزمایا جا رہا تھا اور تڑپایا جا رہا تھا، عشق بڑھایا جا رہا تھا. اب امام اہل سنت نے وارفتگی کے عالم میں، جس کو کہتے ہیں نبی پاک سے ایک فراق اور ایک محبت کا جو عالم تھا، آپ نے بڑا پیارا کلام لکھا. کیا لکھتے ہیں؟ وہ سوئے لال ازار پھرتے تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. اب جب یہ سارا کلام لکھ کے آخر میں کیا لکھتے ہیں؟ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا. ان کی ساری اس قدر جس کو کہنا بالکل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے در پر بچ جانا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. اس قدر انکساری کر دی. عاشقان رضا یہاں یہ لکھتے تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں، مگر بتانا مقصود ہے کہ کیا کیفیت ہوگی امام اہل سنت کی. اور جب دیوانے نے فریاد کی تو آقا نے کیسا کرم کیا کہ جاگتی آنکھوں سے امام اہل سنت کو اپنا دیدار کروایا. خواب میں نہیں، بیداری میں امام اہل سنت نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا، اپنے عاشق پر ایسا کرم فرمایا. اور اعلی حضرت کا ایک اور کلام اسی بات کی طرف اشارہ کرتا ہے. لکھتے ہیں یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جا ہم کو پھر دکھا دے. ایک بار جو دیکھ لے پھر وہ کہتا ہے نا پھر دکھا دے، پھر دکھا دے وہ رخ اے مہر فروزاں ہم کو. دیر سے آپ میں آنا نہیں ملتا ہے ہمیں، کیا ہی خود رفتہ کیا جلوائے جانا ہم کو. بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، سچی بات تو یہ ہے کہ جو موضوع ہے آج کا، یہ اتنی تھوڑی دیر میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا. لیکن سچ بتاؤ، عاشق کی باتیں سن کر کتنا مزہ آ رہا ہے. جی چاہ رہا ہے کہ بولتے چلے جائیں. امام اہل سنت جو ہے نا، یہ ایک ایسی ہستی ہیں کہ اگر ان سے محبت ہو جائے نا تو نبی پاک سے محبت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. اور یہ عشق رسول بڑا ہی نرالا ہے. دنیا میں مثال کے طور پہ آپ کو کسی سے محبت ہو جائے اور کوئی بندہ آ کر آپ کے محبوب کی باتیں شروع کر دے اور وہ کہے کہ میں بھی پیار کرتا ہوں،
دنیا میں لڑائی ہو جاتی ہے کہ یہ میرے محبوب سے کیوں محبت کر رہا ہے، جسے میں چاہتا ہوں اس کو یہ کیوں چاہتا ہے، یہ اس کے قریب کیوں ہو رہا ہے، میں قریب ہونا چاہتا ہوں. مگر عشق رسول وہ نرالا عشق ہے کہ اگر سچی بات یہ ہے کہ کوئی نبی پاک کا سچا عاشق مل جائے نا تو طبیعت اچھی ہو جاتی ہے، اس سے محبت ہو جاتی ہے کہ یہ بھی میرے آقا سے پیار کرتا ہے اور اتنا پیار کرتا ہے. ارے دیکھو تو صحیح، ہم اعلیٰ حضرت کی باتیں کرتے جا رہے ہیں اور آقا سے محبت ہے کہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. یہ ہے سچے عاشق کی نشانی، اور یہ ہے فرق دنیاوی عشق، مجازی عشق اور عشق رسول اور آخرت کے عشق میں. تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، امام اہل سنت جب محبوب سے محبت ہونا تو محبوب کا تذکرہ بندہ کرتا ہے اور محبوب کا سراپا بھی بیان کرتا ہے. اعلیٰ حضرت نے آخر میں عرض کرتا ہوں اپنے اشعار میں کس طرح نبی پاک کے مبارک سراپے کو بتایا ہے. اگر تصور جانا میں گم ہو کر سنو گے نا تو بہت لطف آئے گا. ذرا اوپر سے بالوں سے شروع کیا اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں، کیسے پیارے دال ہے. چمنے طیبہ میں جو سنبل سوارے گیسو، پورے گیسو پر اعلیٰ حضرت نے نبی پاک کی زلفوں پر پورا کلام لکھ دیا. اور اس کلام میں ایک بڑا پیارا شعر ہے. بالوں کی تو بات کی، جو تیل کی بوندیں ہیں نا، نبی پاک جو مبارک تیل لگاتے تھے، کہتے تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں کے رضا، تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو. اور یہ گیسوؤں کا سایہ کیا پیاری تخیل ہے. کہتے ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپش محشر میں، محشر کے دن گرمی ہوگی نا، عرض کرتے ہیں یا اللہ ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپش محشر میں سایہ افغن ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو. پیارے آقا مانگ نکالا کرتے تھے. سنت یہ ہے کہ بیچ کی مانگ نکالی جائے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں لیلۃ القدر سے مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام. اب آئیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں. نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہ جب آنکھیں کسی کی طرف بڑھ جائیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں امت کے غم میں بہیں تو کیا ہوتا ہے. لکھتے ہیں جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. اب آگے بڑھیے. امام اہل سنت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک چہرے کا نقشہ کیسے کھینچتے ہیں. خود کچھ نہیں کہتے، قرآن کے الفاظ بیان کرتے ہیں. لکھتے ہیں کاف گیسو ہا دہن یا ابرو، آنکھیں عین صاد، کاف ہا یا عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور کا، شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا. آگے بڑھیے. اعلیٰ حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک لبوں کے بارے میں کیا لکھتے ہیں. پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. نبی پاک کے مبارک منہ سے نکلنے والی پیاری پیاری باتوں کے بارے میں کیا لکھتے ہیں. وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. اس مبارک زبان کا تذکرہ کیسے کرتے ہیں. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. مبارک بازوؤں کا کیسے پیارے انداز میں تذکرہ کرتے ہیں. جس طرف ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موجے بحرے سخاوت پہ لاکھوں سلام. جن کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. امام اہل سنت فرماتے ہیں اب میرے آقا کے شکم کا حال کیا تھا. اے طرح طرح کے کھانوں کی لذتوں کے لیے اپنے آپ کو حلال و حرام کی تمیز اٹھانے والوں سنو. امام اہل سنت فرماتے کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا. ملک سارا جہاں ہے اور کھانا کیا ہے؟ جو کی روٹی ہے. کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی کنات پہ لاکھوں سلام. آقا کے کان کیسے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. رنگت کیسی جس کی رنگت سے بے رنگے رنگے گئے، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام.
اللہ اللہ وہ بچپنے کی بھون اس خدا بھاتی صورت میں لاکھوں سلام. امام اہل سنت نے کس پیارے انداز میں اپنے آقا کا جو ہے وہ پورا سراپا بیان کیا. ارے ایڑیوں تک کو ذکر کیا. کیا خوب لکھتے ہیں ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا. رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں. میرے آقا کے تلوے کتنے پیارے, نبی پاک کے پیر کتنے خوبصورت. کیا پیاری التجا کرتے ہیں, گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے. میری قبر آقا بڑی تاریخ ہے, کرم کیجئے یہ پیارے پیارے قدم لے کر جو گورے گورے تلوے ہیں وہ لے کر میری قبر میں آ جائیے. یہ تمہاری قبر جو ہے یا رسول اللہ روشن ہو جائے گی. گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے, نور کا تڑکا ہو پیارے, گور کی شب تار ہے. ایک اور جگہ لکھتے ہیں دل کرو ٹھنڈا میرا, وہ کفے پا چاند سا, سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, بات یہ ہے کہ ذکر رضا کرتے چلے جائیے. وقت تو ختم ہو سکتا ہے مگر اس عاشق ماہ رسالت کی باتیں ختم نہیں ہو سکتی, کیونکہ انہوں نے باتیں ہی نبی پاک کی ہیں, مدح ہی نبی پاک کی بیان کی ہے. جبھی تو اعلیٰ حضرت اپنے ہی مکتے میں لکھتے ہیں, کیا لکھتے ہیں, اے رضا جانے انا دل تیرے نغموں کے نثار, بلبلے باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے. میرے بیچے اسلامی بھائیوں, اب یہ ہے پیغام رضا کہ اپنے آقا سے سچی محبت کرنی ہے, اور سچی محبت یہ ہے کہ ان کے طریقے پر عمل کرنا ہے. خالی زبانی دعویٰ کرے اور نبی پاک جو فرمائے اس پر عمل نہ کرے. نبی پاک فرماتے فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جس نے میری سنت سے موڑا وہ مجھ سے نہیں. تو اگر پیارے آقا سے محبت کرنی ہے, سچی محبت کرنی ہے, ان کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریے. اور اعلیٰ حضرت اسی بات کو اپنے ایک شعر میں سمجھاتے ہیں, اور یہ میرے بیان کا اختتام ہے اور پیغام رضا بھی ہے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. آقا ہمیں نہیں بھولے. دنیا میں تشریف لائے تو کیا پڑھتے ہوئے آئے, رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے, حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. معراج کی شب وہاں بھی جب گئے, ہم گناہگار امت کو نہ بھولیں. راتیں جاگ جاگ کر آنسو بہا کر امت کو یاد فرماتے رہے, اور آج بھی قبر انور میں مدینے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم گناہگاروں کو یاد کر رہے. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, مگر کیا امتی نے یاد رکھا ہے. سوچئے صبح گھر سے نکلتے ہیں, لباس پہنتے وقت کیا یاد آتا ہے کہ نبی پاک کا لباس کیسا تھا. چہرہ آئینے میں دیکھ کر یاد آتا ہے کہ نبی پاک کا چہرہ کیسا تھا. کاروبار کرتے وقت یہ یاد آتا ہے کہ میرے آقا کے کاروبار کا انداز کیا تھا. زندگی فیملی کے ساتھ گزارتے ہوئے یہ خیال آتا ہے کہ نبی پاک کا گھر کا انداز کیسا تھا. کھانا کھاتے وقت یہ خیال آتا ہے کہ سنت طریقہ کیا تھا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہر وقت یہ یاد آتا کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. اور یہی دعوت اسلامی کا پیغام ہے. آج نیت کیجئے کہ اب زندگی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے مطابق گزاریں, اور یہ سنتوں کے مطابق زندگی گزارنا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں نہایت آسان ہے. اس ماحول سے وابستہ ہو جائیں. ہفتہ وار اجتماعات میں شرکت, مدنی قافلوں میں سفر اور مدنی چینل دیکھنا اپنا معمول بنائیے. پھر دیکھیں سنتوں پر عمل کرنا اللہ نے چاہا تو نصیب ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا, خوب چرچا کروں سنتوں کا, ہو کرم بہر خاک مدینہ.